بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے دولت کا ایک انتہائی پاورفل وظیفہ۔ کبھی دولت آپ کے پاس ختم نہ ہو، رزق کی کمی نہ ہو، ہمیشہ خوشحالی رہے، تندرستی کبھی قریب نہ آئے۔ بس آپ یہ عمل جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو ایک بزرگ کا دیا ہوا ہے اور بہت زبردست اور بار بار کا آزمودہ، مجرب اور خود یعنی کہ پریکٹیکلی اس پہ کئی بار ایکسپیرنس بھی ہوا، اور یہ کمال کا عمل ہے، کمال کا عمل ہے۔ یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اتنا آسان ہے کہ اس پہ کوئی مشکل بھی نہیں، بڑا ایزی ہے۔ گھر کا کوئی فرد، میاں بھی کر سکتا ہے، بیوی بھی کر سکتی ہے، اگر بڑا بچہ ہے سمجھدار وہ بھی کر سکتا ہے۔ کمال کا عمل ہے، اس کے بارے میں آج آپ سے میں بات کروں گا۔ لیکن ساتھ جب میں اکثر آپ سے بات کرتا ہوں رزق کے بارے میں، تو ایک چیز ضرور عرض کرتا ہوں۔ بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کا بڑا کرم ہے۔ ان کے ذریعے سے دین ہمارے علاقوں میں پھیلا۔ اسلام عرب سے جو سب کانٹیننٹ کے اندر جو اسلام کا پھیلاؤ ہے، وہ انہی علماء کرام کے وجہ سے ہے، اولیاء کرام کے وجہ سے ہے۔ تو ان کے بتائے ہوئے اعمال جو ہیں وہ ہم کرتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں، آپ کو بھی بتاتے ہیں، آپ کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا سبق ہم ان کا یاد نہیں رکھتے، جو انہوں نے سمجھایا کہ سب سے پہلے اپنے رب کو منا لو۔ کیونکہ جو بھی آپ کو وظیفہ، عمل کچھ بتایا جاتا ہے تو وہ رب کے کلام سے بتایا جاتا ہے۔ رب کا کلام آپ کے ان چیزوں پر اثر اسی وقت کرے گا جب آپ اللہ کو راضی کر لو گے، آپ توبہ کر لو گے، آپ عاجزی اختیار کر لو گے، کیونکہ جھکنے میں ہی سب کچھ ہے۔ مطلب ہمیشہ اسی درخت کو پھل لگتا ہے، زیادہ پھل لگتا ہے جو جھکتا ہے۔ کبھی آپ نے سفیدے کے درخت کو پھل لگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اس کے اندر جھکاؤ نہیں ہے، وہ اکڑا رہتا ہے، تناؤ ہوتا ہے، اس میں ٹوٹ جاتا ہے، جھکتا نہیں، جھک نہیں سکتا۔ تو جھکنے والے کو جو ہے وہ اللہ پاک نوازتے ہیں۔ ایک بار نا حضرت بہلول جو ہے وہ ایک نخلستان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نخلستان صحرا کے اندر ایک چھوٹا سا سرسبز ٹکڑا ہوتا ہے، وہاں پر وہ بیٹھے کچھ آرام فرما رہے تھے۔ تو ایک تاجر مالدار جو ہے وہ وہاں سے گزرا، اور اس تاجر نے بڑی شائستگی سے آپ سے پوچھا کہ حضور، میں کیا خریدوں کہ جس میں مجھے فائدہ ہو، کس چیز کی تجارت کروں، مجھے کچھ رہنمائی دیں۔ تو حضرت بہلول نے اس سے کہا کہ تم کالا کپڑا خرید لو۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا کہ یہ بزرگ بہت قابل اور مطلب پورے علاقے میں جانے جاتے ہیں۔ تو اس نے جا کر بازار سے سارا کالا کپڑا خرید لیا، جتنا کالا کپڑا بازار میں اویلیبل تھا اس نے سارا خرید لیا۔ اس پیسہ اس کے پاس تھا، وہ تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ کچھ عرصے بعد نا اسی شہر کا ایک بہت امیر آدمی جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ جب امیر آدمی شہر کا کوئی فوت ہو جائے نا، جیسے آپ کے یہاں رواج ہے کہ اس کا پھر سوگ منایا جاتا ہے، جیسے کسی ملک کا کوئی بڑا سربراہ مملکت کوئی فوت ہو جائے یا کوئی ایسا ایونٹ ہو جائے، تو پھر سوگ منانے کے طور پر سب سیاہ لباس پہنتے ہیں۔ تو اس وقت جناب سب سیاہ کپڑوں کے پیچھے بھاگے، تو اس بندے کا جو وہ کپڑا تھا وہ ہاتھوں ہاتھ بک گیا، اور اسے اتنا مطلب اس میں پروفٹ ہوا کہ وہ بہت مالدار ہو گیا۔ پیسہ آ گیا بندے کے پاس۔ اب پیسہ آیا تو پھر وہ ہلکا آدمی تھا ہماری طرح، اس کے گردن میں سریا آ گیا۔ اب ایک بار پھر نہ وہ وہاں سے گزرا تو حضرت بہلول بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے نا اس نے یہ کہا، او پاگل، اب میں کیا خریدوں؟ لیکن اس کا انداز بدل گیا۔ پہلے حضرت صاحب شائستگی سے، اب گھوڑے پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے، او پاگل، اب بتا میں کیا خریدوں؟ تو حضرت بہلول مسکرایا اور انہوں نے کہا، اب خربوزے خرید لے۔ اب وہ اکڑ میں تو تھا، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ اس بندے کی بات کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ ہوں۔ اس نے نا جا کے وہ سارے خربوزے جو ہے نا وہ خرید لیے۔ اچھا، خربوزے خرید لیے تو آپ کو پتا کہ پھل تو زیادہ دن رکھے نہیں جا سکتے، وہ تو چند دن گزرے اور وہ سارا گلنا سڑنا شروع ہو گیا پھل، اور اس کا سارا سرمایہ ڈوب گیا، اور اس کو نقصان ہو گیا، اور وہ پھر سے فقیر ہو گیا، غریب ہو گیا۔ تو وہ اس غربت کے پھر اسی حالت کے اندر جو ہے وہ بہلول کے پاس آیا، حضرت بہلول کے پاس، اور پوچھا کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، تیرے غرور نے تیرا بگاڑا ہے، تیری عاجزی نے تجھے امیر کیا تھا، اور تیرے غرور نے تیرا بیڑا غرق کر دیا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کو واقعے کو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک کو عاجزی پسند ہے۔ عاجز بن کر آپ جو مرضی آئے آپ کو ملتا چلا جائے گا، جتنا جھکتے جائیں گے اتنا آپ کے نصیب کھلتے چلے جائیں گے۔
اور جس دن آپ نے تکبر اور غرور کو جو ہے وہ لیا تو یہ صرف اللہ کو بڑائی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور انسان جو ہے وہ صرف عاجزی کے لیے بنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو ایسے ہی آپ نے اپنے ارد گرد بھی بہت سارے وقت کے فرعونوں کو گرتے ہوئے دیکھا، اور ہم نے دیکھا ہی ہے۔ تو کل کے تخت نشین جو ہے وہ آج کے خاک نشین ہوتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ ایونٹ دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بار بادشاہ نے نا حضرت بہلول کو کہا کہ آپ جاؤ اور شہر کے جو کسائی ہیں نا ان کے ذرا باٹ ہوتے تھے لوہے کے پتھر وغیرہ اس وقت تولنے کے لیے، ان کو چیک کرو، دیکھو کہ پورے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو حضرت بہلول ایک کسائی کے پاس گئے، دیکھا اس کا باٹ کا وزن کم تھا، اس کا پتھر کم وزن کا تھا، تو اس سے پوچھا بھائی کیسے حال چال ہے؟ انہوں نے کہا جی نہ پوچھیں، کوئی حال نہیں ہے، اتنی پریشانی ہے، اتنے مسائل ہیں، گزارا بالکل نہیں ہوتا، بلکہ حالات اتنے تنگ ہیں کہ دل کرتا ہے کبھی کہ ہم اسی چھری سے اپنے آپ کو کاٹ ڈالیں، اتنے حالات پریشان ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا اللہ تم پر رحم کرے۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کسائی کے پاس گئے، اس کا دیکھا پتھر تو وہ بھی وزن میں کم تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا بھی کیسی زندگی گزر رہی ہے بات، تو وہ بھی رونے لگ گیا، وہ جی یہ زندگی ہے، اس کی آپ زندگی کہتے ہیں؟ اتنی پریشانی ہے، اتنا کہ جینے کو دل نہیں چاہتا، بالکل پوری نہیں پڑ رہی، مطلب سارا دن محنت کرتے ہیں اور روٹی پانی بھی نہیں پورا ہوتا، اور اس طرح سے مطلب اس نے اپنا رونا دھونا حضرت بہلول کے سامنے شروع کر دیا۔ آپ وہاں سے بھی آگے چل پڑے، آگے چل کے تیسرے کسائی کے پاس پہنچے تو اس کا پتھر مکمل وزن کا تھا۔ جب اس سے حضرت بہلول نے پوچھا بھائی کیسا چل رہا ہے تمہارا سسٹم، تو اس نے کہا حضرت اللہ کا بہت کرم ہے، بڑی مزے کی سکون سے نیند آتی ہے، ہر چیز میسر ہے، ہر چیز میں برکت ہے، بچے بھی خوش، میں بھی راضی، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو حضرت بہلول یہ سن کر واپس آئے، بادشاہ کو بتایا حال، بادشاہ نے کہا حال سناؤ۔ انہوں نے کہا کچھ کسائیوں کے پتھر جو ہے وہ کم وزن کے تھے، تو انہوں نے کہا آپ نے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ میں ان کو سزا دیتا۔ انہوں نے کہا آپ کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو نیک اللہ کے بندے تھے جن کا وزن پورا تھا، ان پر اللہ کی ویسے بڑی مہربانی ہے، اور وہ سکون کی دولت سے مالا مال ہیں۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ بظاہر جو لوگ اس وقت کر رہے ہیں، ہمارے آج کے دور میں بھی جو سرمایہ دار لوگ غریب کا استحصال کر رہے ہیں، وزن کم بیچتے ہیں یا دو نمبری کرتے ہیں یا ملاوٹ کرتے ہیں، یہ جتنے بھی مافیاز ملک میں سرگرم عمل ہیں، ان کو سکون نہیں ہے، اللہ نے ان کو پکڑ دے رکھی ہے۔ آپ کو ہمیں نظر نہیں آتی، کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں تو پتہ چلے کہ ان کو اللہ پاک نے کہاں کہاں سے پکڑا ہوا ہے اور کیسی آزمائشوں میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ رات کو سو بھی نہیں پاتے جب تک وہ 2 درجن نیند کی گولیاں نہ کھائیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیے، اسی سے رزق میں برکت بھی ہے، عافیت بھی ہے، اور بڑھتا بھی ہے۔ یہ میں بار بار سمجھا کے آپ کو ہر ویڈیو میں ہی بات کرتا ہوں۔ وظیفے پہ تو میں آخر میں آتا ہوں، پہلے تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اصلاح کا پہلو ہو جائے۔ اب آ جاتے ہیں اس وظیفے یا اس عمل کی طرف۔ کرنا یہ ہے جناب کہ آپ کے گھر میں جو نمک استعمال ہوتا ہے نا عام سالن میں ڈال، وہ ہمیشہ خواتین کسی ایک ڈبے میں ڈال کے رکھتی ہیں، کسی جار میں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس میں سے باوضو ہو کر اس میں سے تھوڑا سا نمک لے لے، اس پر 21 بار سورہ علم نشرہ، 21 بار سورہ قریش، اور 100 بار اللہ کا ایک نام ہے یا کریمو، یہ پڑھیں، اور پڑھ کر اس نمک پر دم کریں، اور وہ نمک اسی ڈبے میں واپس ڈال دیں۔ اب جب تک سالن پکتا رہے گا، گھر میں کچھ بھی پکتا رہے گا، وہی نمک استعمال ہوتا رہے گا۔ آپ اس کی خیر و برکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، کیسے کیسے رزق آپ کے پاس دروازے توڑ کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے بھیجتا ہے، آپ کے کام بہتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں سے آپ کو پروفٹ کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے جہاں آپ سوچتے تھے کہ شاید یہ ہمارا پیسہ ڈوب گیا۔ تو یہ عمل آپ کر کے دیکھیے، یہ رزق میں برکت کے لیے، مال میں، دولت میں برکت کے لیے بڑا زبردست ہے۔ اور جب یہ نمک ختم ہو جائے وہ ڈبے کا، تو پھر آپ دوبارہ سے اسی طرح سے ایک عمل کر لیں کہ جو نیا نمک نکالیں تو اس کے اندر بھی آپ اسی طرح سے 21 بار سورہ علم نشرہ، 21 بار سورہ قریش، اور 100 بار یا کریموں پڑھ کے پھر دم کر دیں، اور پھر اس کو استعمال کرتے رہیں۔ یہ ایک ایسا آسان اور مجرب عمل اور وظیفہ ہے کہ آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ تو زندگی رہی تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، کہا سنا معاف، اللہ حافظ۔